بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مستنصر علی ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم انسانی پیدائش پر تبصرہ کریں گے۔ انسانوں کے ذہن میں آنے والے مغالطے، ان کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو بھی ذکر کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری انسانی پیدائش کے متعلق علم میں رہنمائی فرمائی ہے۔ سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے، آئیے اس ویڈیو کے اندر مکمل جانکاری لیتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں لڑکی اور لڑکے کی پیدائش کا چناؤ کیسے ہوتا ہے؟ کیا قرآن مجید اس کے متعلق ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النجم جو کہ 53 سورہ نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرما رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو قسموں کو پیدا کیا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے، من نطفۃ اذا تمنی، نطفہ یعنی سپرم سے جب کہ وہ رحم مادہ میں ٹپکایا جاتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، آپ نے دیکھا قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کتنے ہی خوبصورت انداز سے یہ بیان فرما رہی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی یا بیٹا پیدا ہوتا ہے، یعنی لڑکی اور لڑکے کی پیدائش کا چناؤ مرد کے نطفہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اب ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، باب ہے مرد اور عورت کی منی کی تعریف اور اس بات کے بیان میں کہ بچہ ان دونوں کے نطفہ سے پیدا کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 716 یعنی کہ 716، اور یہ حیض کا بیان یہ باب ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، لیکن میں یہاں سے صرف اس کا اتنا ہی حصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جتنے حصے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا، مختصر سی بیان کرنے لگا ہوں۔ اس یہودی نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دے۔ جس میں سے اس نے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ اس نے یہ سوال کیا کہ جس دن زمین و آسمان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اندھیرے میں یعنی پل صراط کے پاس۔ اس نے کہا لوگوں میں سب سے پہلے اس پر سے گزرنے کی اجازت کس کو ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جواب دیا، فقراء مہاجرین کو۔ یہودی نے کہا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ تو پھر اس نے کہا اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے جنت کا بیل یعنی کہ گائے ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرا کرتا تھا۔ سامعین اور ناظرین، اس کے بعد اس یہودی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ان کا پینا کیا ہوگا، یعنی کہ مشروب کون سا ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ اس نے کہا میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھوں جسے زمین میں رہنے والے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا سوائے ایک یا دو آدمیوں کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھ کو بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں توجہ سے سنوں گا۔ سامعین اور ناظرین، اس یہودی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں بچے کی پیدائش کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کی پیدائش کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور عورت کا پانی زرد یعنی کہ پیلا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں پانی جمع ہوتے ہیں تو اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ لڑکا،
اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی، اللہ کے حکم سے۔ یہودی نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ پھرا اور چلا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سوال کیا ان میں سے کسی بات کا علم میرے پاس نہ تھا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اس کا علم عطا فرما دیا۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیت میں بھی نطفہ کا ذکر ہوا، یعنی کہ جو مرد کی طرف سے سپرم ہوتا ہے اس کو نطفہ بولتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر بھی یہی تذکرہ کیا گیا کہ اگر مرد کا نطفہ، مرد کا پانی غالب آئے گا تو بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا پانی غالب آئے گا تو بیٹی پیدا ہوگی۔ آئیے اس بات کو اب سائنس کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ناظرین اور سامعین، اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ ہر انسان کے اندر 46 یعنی کہ 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ہم لوگ جوڑوں کی صورت میں ترتیب دیں تو 23 جوڑے بنتے ہیں، جن کے 23 پیئرز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو 46 یعنی کہ 46 کروموسوم ہیں، ان میں سے 44 یعنی کہ 44 کروموسومز ہمارے جسم کے بقیہ تمام حصوں کو بناتے ہیں، سوائے ہمارے ریپروڈکٹیو پارٹ کو، یعنی کہ ہمارے شرمگاہ والے حصے کو اور اس میں موجود سیلز کو۔ ٹوٹل کروموسومز ہمارے جسم میں 46 ہیں، اس میں سے 44 کروموسوم ہمارے جسم کے حصے کو بناتے ہیں، اور جو آخری 2 کروموسومز ہوتے ہیں وہ ہمارے ریپروڈکٹیو پارٹ کو اور اس میں موجود سیلز کو بناتے ہیں۔ یہ جو 44 کروموسوم ہیں، اگر ان کو پیئر کی فارم میں لیں تو 22 پیئرز بنتے ہیں۔ ان کو ہم لوگ آٹوسومل کروموسومز کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم کے حصے کو صرف بناتے ہیں، جبکہ جو لاسٹ 2 کروموسوم یعنی کہ ایک پیئر ہوتا ہے وہ ہمارے ریپروڈکٹیو پارٹ میں حصہ دیتا ہے، اور یہی آگے جا کے ہماری نسل کو چلانے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم ایک عورت کی بات کریں تو اس کے اندر یہ 2 کروموسوم ایکس اور ایکس کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم مرد کی بات کریں تو اس کے اندر ایکس اور وائی کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ سائنس کی نظر سے اگر ہم دیکھیں اس کو تو ہاف کروموسوم یعنی کہ آدھے کروموسوم مرد کی طرف سے اور آدھے کروموسوم عورت کی طرف سے کسی بھی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ اولاد میں بچہ پیدا ہوگا یا بچی، اس کا تعین کہاں سے ہوتا ہے، تو سائنس ہمیں کہتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ اولاد یعنی کہ لڑکا اور لڑکی کا تعین ہوتا ہے۔ اب کیسے ہوتا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، ہم جانتے ہیں کہ عورت کی باڈی کے اندر یعنی کہ جسم کے اندر 2 ایکس کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے جسم کے اندر ایک ایکس اور ایک وائی کروموسوم ہوتا ہے۔ اگر عورت کی طرف سے ایک کروموسوم آئے گا تو ہر دفعہ ایکس ہی آئے گا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ عورت کی باڈی میں صرف ایکس کے نام کے ہی کروموسوم ہے، سو اس وجہ سے جب بھی آئے گا تو ایکس کروموسوم ہی آئے گا۔ لیکن اگر ہم بات کریں ایک مرد کی تو وہاں سے ایک دفعہ ایکس بھی آ سکتا ہے اور ایک دفعہ وائی بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ 50-50% چانسز ہیں۔ سامعین اور ناظرین، اگر ایکس کروموسوم عورت کی طرف سے اور مرد کی طرف سے بھی ایکس کروموسوم ہی آ جائے تو نتیجہ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب مرد کی طرف سے ایکس اور عورت کی طرف سے بھی ایکس آئے گا تو جو آگے اولاد ہوگی اس کا جو مادہ منویہ ہے وہ عورت کے مادہ منویہ کی طرح مشابہت اختیار کر جائے گا، اور یہی بات حدیث بھی بتاتی ہے کہ اگر عورت کی مادہ منویہ غالب آ جائے یعنی کہ اس کی نشاندہی ہو جائے تو بیٹی پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنے احسن انداز سے جب مائکروسکوپ بھی نہیں تھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا اور بتایا۔ بیسیکلی ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور یقیناً اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں حکمت سے بھری پڑی ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیبی بوائے یعنی کہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عورت کی طرف سے چونکہ 2 ایکس کروموسوم ہے تو ہر دفعہ ایکس کروموسوم ہی آئے گا،
لیکن اگر مرد کی طرف سے وائی کروموسوم آ گیا تو ایکس اور وائی کروموسوم کی وجہ سے بیبی بوائے یعنی کہ لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ ایکس اور وائی کروموسوم مرد کی مادہ منویہ سے مشابہت اختیار کر گئے ہیں اور یوں مرد کی مادہ منویہ غالب آ گئی۔ جو چیز آج سائنس نے دریافت کی ہے تقریباً 200 سے 300 سال پہلے، اسی چیز کے بارے میں ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر اولاد کے نام پہ تشدد، ظلم، طلاقیں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں اور بے شمار ہیں۔ اگر ایک عورت کی طرف 4 سے 5 لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں تو عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عورت کو طلاق دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہنسی خوشی زندگی اجاڑ بیٹھتی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا قرآن ہمارا یہ کہتا ہے؟ کیا دین ہمارا یہ کہتا ہے؟ کیا صحیح مسلم 716 حدیث یہ کہتی ہے؟ کیا سائنس یہ کہتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ سائنس کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اولاد کا دار و مدار، اولاد کا تعین جو ہے وہ مرد کے مادہ منویہ پر ہوتا ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اتنا ہی جانیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کریں گے کہ کس طرح سے بیبی بوائے یعنی کہ لڑکا پیدا کرنے کے چانسز بڑھائے جا سکتے ہیں، کس طرح لڑکی پیدا کرنے کے چانسز بڑھائے جا سکتے ہیں، اور اس میں سائنس کا کیا لاجک ہے۔ کیا یہ شریعت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ ان تمام سوالات کے اوپر اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔